نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید ہے، اور میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اس قرآن کلاس کے سلسلے کو جو ہم نے برقرار رکھا ہوا تھا، بس کچھ کمیوں کی وجہ سے اس میں گیپ آ گیا تھا، جیسے کہ تیمور بھائی نے لاسٹ کلاس میں بھی کہا ہے کہ کافی گیپ کے بعد کلاس ہوئی تھی، تو میں تیمور بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے سافٹ کارنر پہ اس بات کو ہائی لائٹ کر کے مجھے موٹیویٹ کیا ہے۔ جزاک اللہ تیمور بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جو ہے نا برقرار رکھے اور دیرگاہ رکھے۔ آج ہماری جو صورت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، تو جو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سورۃ العصر، تو سب سے پہلے اس کی تلاوت و ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔ والعصر صورت میں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے آتی ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی کچھ صورتوں میں ہم بتا چکے ہیں، 6 صورتیں ایسی ہیں، سورۃ زلزال سے لے کے سورۃ ہمزہ تک، سورۃ عادیات ہے، القاریہ، سورۃ تکاثر اور سورۃ عصر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انذار آخرت کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کا، دا ڈے آف ججمنٹ کا ہونا، سزا اور جزا کا ہونا، اور اس حساب کتاب کا، نیکی اور بدے کا جو آپ کو حساب کتاب کا جزا ملنا ہے، تو اس میں ان 6 صورتوں میں بڑے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے۔ اب یہ صورت جو العصر ہے، یہ انذار آخرت کا یوں کہا جا سکتا ہے کلائمیکس بیان کر رہی ہے، اس عروج پہ پہنچ چکی ہے جہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ لفظوں میں بیان کر دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جزا پائیں گے، جو سزا پائیں گے، اور ان میں 4 چیزوں کو ذکر بھی کیا گیا، جیسے میں نے ترجمہ پڑھا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کرتے رہے۔ تو ان لوگوں کے علاوہ اب کمپلیٹ ہوگی بات کہ ایک تو وہ تھا کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، بدی سے روکنا ہے، اور خیر اور شر کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کرنا ہے، پھر ہر چھوٹی بڑی نیکی کا، برائی کا ادھر حساب کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا آپ نے جو یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ ارن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے علاوہ بھی ان 4 چیزوں کا نامکمل ہونے سے آپ خسارے میں ہیں، اگر آپ یہ مکمل کریں گے تو آپ جو ہے نا فلاح پا سکتے ہیں۔ تو والعصر جو ہے ایک لفظ جو ہے اگر اس پہ اوپر ایمفیسائز کریں تو اللہ تعالیٰ کریں زمانے کی قسم، زمانے کی قسم لے لیں یا وقت عصر کی قسم لے لیں۔ تو اب وقت کی امپورٹنس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں، پہلے اس کانٹیکسٹ پر چلے جاتے ہیں کہ اگر وقت کی امپورٹنس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وقت کے بارے میں کہا، ٹائم از اے 4 ڈائمینشن آف اسپیس، ٹھیک ہے۔ اب یہ انیبلٹی ہے ہماری کہ ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں اس کی، یہ اگر اس طرح لمبائی، یہ چوڑائی، یہ لینتھ، وڈتھ، ہائٹ دیکھ لیں تو یہ تینوں چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، اس کے ذرے ذرے آپس میں مل رہے ہیں۔ اب اس کی جو ہائٹ ہے وہ ویسے تو اس کے ساتھ ہر ذرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ اس سے جدا ہے۔ اب ایک 4th تھنگ ہے ٹائم، جو ٹائم ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان تینوں ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تینوں کمپوننٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ سائنس نے ترقی کر لی ہے اتنی کہ اب وہ مانتے ہیں کہ ٹائم جو ہے نا 4 ڈائمینشن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اسی طرح میں زمانے سے اگر ریلیٹ کروں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ہمیں تصور ایگزسٹ ہونے کا کرنا پڑے گا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس نظام کو، سسٹم کو چلا رہی ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عین بھی ہے اور غیر بھی ہے۔ اب عین اس طرح کہ دنیا کے ہر ایک ذرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جڑی ہوئی ہے، ہر ذرے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ اور ذرے کی ڈیفینیشن میں بات کر رہا تھا شیخ صاحب کے ساتھ، شیخ عمر فاروق صاحب بتا رہے تھے، ایک جگہ کسی نے بیان کیا کہ ذرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک جو چیونٹی ہوتی ہے، چیونٹی کے اندر جو اس کا ایگ بنتا ہے، اس کا بیبی کا ایگ جو بنتا ہے، اس کے اندر جو بیبی ہوتا ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے نا کم و بیش، وہ اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس ذرے کی جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو علم بھی اور اللہ تعالیٰ کنیکٹ بھی ہے اس دھرتی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ
کنیکٹ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اس کا حصہ بن گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ویزیبل نہیں ہے ہمارے لیے. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، اس دنیا کے علاوہ موجود ہیں. تو اگر ہم دنیا کے علاوہ کہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو وہاں تک محدود کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم کھا کے زمانہ یا دہر اپنی ذات کو بھی ریزمبل کیا. تو سم ٹائم جو کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زمانے نے ہمیں برباد کیا، یا ابن آدم کہا جاتا ہے کہ جب ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے خود خدا کی ذات کی حق تلفی کرتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے القاب سے معذرت کرنی چاہیے. اب دوسری طرف دیکھا جائے وقت عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب عصر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ آج کل تو ہماری رات جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ خرافات میں اتنا پڑ گئے کہ ہماری رات ہی 12-1-2 بجے جا کے ہوتی ہے. تو پہلے لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد لوگ سو جایا کرتے تھے، تو صبح طلوع سحر کے ساتھ انہوں نے بیدار ہونا ہوتا تھا. تو وقت عصر ایک ایسا وقت ہوتا تھا کہ اس ٹائم ایک ریس لگ جاتی تھی، ایک سپیڈ شروع ہو جاتی تھی. ابھی بھی ویسے اگر آپ دیکھیں تو لائک جس طرح ہم لوگ پروفیشنل ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جنرل ڈیوٹی والے عصر کے وقت ان کو ایک ٹائم شروع ہوتا ہے، ان کو کلوز اپ کرنا ہوتا ہے، دکانداروں نے شٹر ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں، تو سب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں. تو پرندے جو ہیں ان کو مغرب سے پہلے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آنا ہوتا ہے. تو ایک ریس لگی ہوتی ہے کاروبار کی، زندگی کی، ہر جگہ حرکت ہوتی ہے. تو عصر کے وقت کو اس لیے ایمفیسائز کیا کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، ٹائم کی بھی بہت امپورٹنس ہے. اور یہاں پہ زمانے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے اوپر بڑی امپورٹنس دی ہے، جسے میں نے بتایا کہ ٹائم از اے 4 ڈائمینشن. تو امام راضی نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ وقت کی مثال اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک برف فروش کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اور اپنی برف فروش کر رہا ہے. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ود ان سیکنڈ، ود ان ٹائم، ود دا پیسج آف ٹائم اس کی جو برف جو ہے نا پگھل رہی ہے. تو اس کو اس بات کی جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ رنج ہے کہ میرا اثاثہ جو ہے وہ گھلتا چلا جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا. تو ہماری زندگی اس قدر مختصر ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دی ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اندل انسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں. اور زمانے کی ایگزامپل کتنی ہے؟ اگر وقت کو دیکھا جائے تو وقت اس برف فروش والے کے ساتھ ہے کہ اس کا وقت کس طرح سے گزر رہا ہے. تو اس کا برف کا گھلنا اور اس وقت کا، اس زمانے کا ختم ہونا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے جو ایمفیسائز کیا ہے، انذار آخرت کا جو بار بار ذکر ہوا ان آخری صورتوں میں کہ آپ کی سزا بھی ہوگی، اس کے بعد جزا بھی ہوگی، اور وہ ڈے آف ججمنٹ بھی آنا ہے. اور یہاں پہ ایک ذکر ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب جرنیل جو مر جایا کرتے تھے تو ان کی جو فنرل مارچ ہوتا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ان کو مفل ڈرم بجا کر نا آہستہ آہستہ گریو یارڈ کی طرف لے جاتے تھے، مفل ڈرم بنا کر گریو یارڈ کی طرف لے جاتے. اب جو لوگ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے جب تک کہ اس کی آخرت کی وہ منزل، وہ سفر نہیں آ جاتا تھا، وہ تو لکھنے والے نے سام آف لائف ایک سمری ہے بڑی پرانی، آپ گوگل کیجیے گا، اس میں ہے کہ آور ہرٹس آر بیٹنگ لائک اے مفل ڈرم ان ہز فیونرل مارچ. اس کے فیونرل مارچ میں ہمارے ہارٹ جو ہے نا مفل ڈرم کی طرف بج رہے ہیں. اینڈ بٹ بائی بٹ آور لائفس آر ریسنگ ٹوارڈز دا ڈیتھ، کہ ہم ایک منٹ بہ منٹ، لمحہ بہ لمحہ جو ہے نا ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کی جو آخری تدفین کے مراحل ہوتے ہیں، جو فیونرل مارچ ہوتا ہے، وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کی قبر کی طرف لے کے جا رہا تھا. اب جو وہ ہلکا ہلکا سا مفل ڈرم بج رہا ہوتا ہے، جو ان کی ایک روایات تھی، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے تو وہ فیل کر رہے ہوتے تھے کہ اب اتنا سفر رہ گیا، اب اتنا سفر رہ گیا، آہستہ 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 صحیح ہمارے سے جدا ہو جائے گا، ہم اس کو آخری منزل پہ چھوڑ کے آ جائیں گے. تو زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یا ان ایگزامپل سے آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. ایمان بالآخر بھی ہمارا اس پہ یہ آخرت ہے کہ ہم نے سب نے فنا ہو جانا ہے. تو ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم خسارے میں؟ اب اس بات پہ ایمفیسائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں. پھر یہاں پہ ویسے میں وقت سے ریلیٹڈ غالب کا ایک شعر بھی ایڈ کروں گا کہ گھڑی گردوں، ایک میں یہاں پہ ہے کہ میں بیان کرتا ہوں آپ کو. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، گھڑی گردوں نے عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو غالب نے بھی لکھا ہے کہ کس قدر یہ اس وقت کی امپورٹنس سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنا ایک فقرہ لکھا ہے، بڑے اعلیٰ پائے کے وہ شاعر گزرے ہیں. تو ان الانسان لفی خسر، اب خسارے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تمام انسان خسارے میں. اور یہاں انسانوں کا لفظ جو ہے ایک پرسن کا نہیں، تمام انسانوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ کہا ہے
کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ بھی ہے، اور آخری لیکچر میں تیمور بھائی نے ایک جیسے سورۃ 3 میں کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، لیکن ناشکرے ہوں گے وہ لوگ جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وسائل کا، ان کا شکر ادا نہیں کریں گے اور ان سے افادیت حاصل نہیں کریں گے، ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، تو اب یہ لوگ سارے خسارے میں ہیں۔ تو اب ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے انسان، مینس کہ ایک درد میں ہے، ایک کرب میں، ایک حزن میں، ایک سورو ہے، ایک پین ہے اس کے اندر، پیدائش سے لے کے موت تک ایک تکلیف ہوتی ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں اگر حیوان کا بچہ وہ مر جاتا ہے، اس کے سامنے کچھ کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے، تو اس کو جو وہ درد و کرب ہوگا وہ وقتی ہوگا۔ جب وہ اپنے بچے کو دے دیتا ہے، پیدائش اس کی ہو جاتی ہے، اس کو پروان چڑھا لیتا ہے اپنے قدموں پہ، اس کے بعد وہ کہیں چلا جائے، اس کو جنگل میں کوئی جنگلی جانور چیر پھاڑ لے، تو اس کو وہ درد اور کرب نہیں ہوتا، وہ جو انسان کو ہوتا ہے، انسان کو اپنی اولاد کا کرب رہتا ہے مرتے دم تک۔ کسی کی جوان اولاد اس سے جدا ہو جائے تو اس کو وہ کرب مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کریں کہ کیسے ان کے والد محترم کی آنکھیں ان کی بینائی، ان کی محبت میں جو ہے نا اندھی ہو گئی تھی، تو یہ وہ کرب ہے جو اگر ہم زمانے کو پاس میں لے کے جائیں تو ادھر سے بھی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں کہ کس قدر انسان کرب کا شکار رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کرب اس طرح سے بھی ہے کہ ہمارا لوہ انسانی کا بہت سارا جو طبقہ ہے نا فکر معاش میں مبتلا رہتا ہے۔ اب ایک مزدور کی مثال ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے سارا دن جسمانی کرب کا شکار رہتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے۔ اب وہ تیز گرمی میں، دھوپ میں، شدت کی گرمی میں وہ پسینہ بہا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرے، پھر وہ تھک ہار کے اس قدر میٹھی نیند سے ہوتا ہے۔ اب میں ایک طرف تو اس کی تکلیف بیان کی ہے، لیکن وہ جو حلال روزی کے بعد اس کو پرسکون نیند آتی ہے، اب دوسرے طبقے کی طرف جاتے ہیں۔ اب لوہ انسانی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اعصابی دماغی کرب کا شکار ہے، ان کے اعصاب اس کرب سے گزرتے ہیں کہ وہ آفس میں وہ ان کا ذہن رہتا ہے انہی لوگوں کو، دیکھیں جن کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، جن کی ارننگز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، جن کا وے آف ارننگ ڈفرینس ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر ٹینشنز، کرب، ہائپر ٹینشن، انگزائٹی اب ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے ریلیکسنٹس بنی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے پلز بنی ہوئی ہیں، تو یہ وہ کرب ہے جو انسان گزر رہا ہے، اس درد سے گزر رہا ہے، اپنے مال کے لیے، معاش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، زر کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ تو انسان خسارے میں، خسارہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں تھا بھیجا، اس کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جس بیس پہ اس کی سزا اور جزا آخرت میں ہونی ہے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسان کے 4-5 سوالات ہونے ہیں کہ عمر کہاں گزاری، عمر کہاں گزار دی، جوانی کہاں گزار دی، خیر میں گزاری، شر میں گزاری، مال کتنا کمایا، کہاں کمایا، اور جو علم حاصل کیا اس سے دوسروں کو کتنا فائدہ دیا۔ اب یہ وہ 4-5 سوال ہیں جن کو جواب دیے بغیر ہماری کلیئرنس نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو توانا بنایا ہوتا ہے، ان کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے، اب اس انرجی کا استعمال آپ غلط چیزوں پہ استعمال کریں۔ اب جیسے لاسٹ ٹائم تیمور بھائی نے اپنے اگزامپل دی کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم جو ہے نا انسان کے ذہن کا استعمال کر کے ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، ویپنز بنا لیے ہیں، تو اس چیز کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ آپ کو جو ذہانت دی گئی تھی، آپ کو جو حافظہ دیا گیا تھا، آپ نے اس سے خیر کا استعمال کتنا کیا، آپ کو جو زبان دی گئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، کتنے لوگوں کے اپنے لفظوں سے مرہم رکھے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ لفظ جو ہے نا قاتل ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں، یہ جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے لفظوں سے دوسرے کو تکلیف دے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت امام حسین کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گردن پہ سوار تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ موجود صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ آپ نے سجدہ طویل کر دیا نا، آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ اب صحابہ کرام کو خلش پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا، یا تو پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا سجدہ طول ہو گیا۔ اب جب آپ اٹھ کے نماز سے سلام پھیرا ہے تو صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت وسلم آپ نے سجدوں کو طویل کیوں دے دیے؟ آپ نے بتایا کہ یہ جو امام حسن ہے کہ یہ جو ہستیاں آپ نے بتایا ان کا مقام، ان کے ساتھ اپنی محبت بتائی، لیکن پھر انہوں نے ایمفیسائز کر کے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ امام حسین کو ٹوک دیتے کہ اتر جاؤ اپنے نانا کی گردن سے یا پشت سے اتر جاؤ، تو اس کی دل آزاری ہو جاتی، اس کی جو خفیف سی ضرب اس کے دل پہ لگنی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی سخت ناپسند ہے۔ اب آپ احساس کی ضرب کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ذرے ذرے کا پکڑنے پہ آئے گا، آگے جا کے بیان ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال
اور چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں اور بدیاں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پھر ذرہ بھر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. تو خسارہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا ہے اور جس مقاصد کے تھرو اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں, اگر وہ اس سے تعلیمات حاصل نہیں کر رہا تو وہ خسارے میں ہے. اگر وہ خود کی ہی فکر نہیں ہے, اس کی خود کی فکر ہے. دیکھیں ایک جو دانتے ہیں گزر چکے, اس کے ڈیوائن تھیوری, ڈیوائن کومیڈی اور ہیومن ٹریجڈی, دو چیزوں کے بارے میں بیان کیا ڈاکٹر شراف صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائن کومیڈی میں بھی نا اس نے بیان کیا تھا اس آتھر نے کہ کس طرح سے اس نے تصور کر کے بتایا کہ انسان کو نجات کس طرح سے ملتی ہے, اور مرنے کے بعد سزا اور جزا کا اس نے بھی بتایا ہے کہ اس نے نا تصور کیا, ایک خیالاتی پرسیپشن میں اپنے آپ کو جہنم وصل کیا اور کہا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کے اوپر اس کو جب تک وہ تکلیف یا پنشمنٹ نہیں ملتی. ایک ڈیوائن کومیڈی کے آتھر ہیں دانتے, تو اس نے کہا کہ اس کو جب تک وہ تکلیف یا کرب نہیں ملے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا تب تک وہ اس کو وہ کلیئرنس حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ تصورات میں جو خیالات میں ایک خاکہ جہنم کا, جنت کا, پیراڈائز کا کیا ہے. تو اب ہیومن ٹریجڈی کی اب ہم بات کرتے ہیں نا, ہیومن ٹریجڈی میں عادت ہے انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان بھی خسارے میں ہے, انسان بھی خسارے میں ہے. انسان کو جہاں انویسٹ کرنا چاہیے انسان وہاں انویسٹ نہیں کر رہا. یہ جو ٹیمپریری لائف ہمیں ملی ہوئی ہے, ہم نے اس کو پرماننٹ کنسیڈر کر لیا ہے اور ہم یہاں اتنا کہ انویسٹ کر ہی چلے جا رہے ہیں. ہم مرنے کو بھول گئے. معاذ اللہ, ہم مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو تو مان رہے ہیں, ہم اللہ کی نہیں مان رہے. ہم اللہ کو مان رہے ہیں, ہم اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کی ماننا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آگے بیان کیا گیا کہ استثناء حاصل ہوگا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے, جو صالح عمل کریں گے, جو حق کی بات کی تلقین کریں گے اور صبر کریں گے. اب ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جاننے لگے, اللہ تعالیٰ واحد ہے, سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ کی بھی ماننا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے وہ جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میرے پیارے دوست امور بھائی بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اس کو دنیا میں نہیں بھیج دیا, ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پمفلٹ, یہ بکلٹ دی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہمیں ساتھ بھیجا ہے. یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف اسلام ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے سے پہلے لوگ گزرے, ان پہ کس طرح سے آفات آئیں, اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کن انعامات کا ذکر کیا ہے. نبی پیغمبر آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں میسج کنوے کیا. ہمارے پروفٹ پیس بھی اپان ہم ہیں جن کی ذات ہمارے لیے جو ہے نا اس واسطہ قابل احترام ہے کہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چل کے, ان کے اسواسنا پہ چل کے ہمیں آخرت کے اندر وہ جزا مل سکتی ہے جس جزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں محنت کرنی ہے. اب یہاں پہ بات الٹی ہے کہ خسارے کی جو ضد ہے نا وہ کامیابی ہے. اب یہاں خسارے کی جو ضد ہے وہ کامیابی ہے کہ یہاں جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل خسارہ ہے. ہم جس چیز میں جس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں وہ خسارہ ہے, اور اس کے برعکس جو ہماری کامیابی ہے وہ انہی کاموں میں ہے جو ہمارے سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں, میسنجرز گزر چکے ہیں, اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کتاب, یہ قرآن مجید اتار کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دی ہے. ہمیں دیکھیں پیٹرن بتا دی ہے. یہ ایک امتحان ہے, کمرہ امتحان ہے, یہ زمانہ, یہ دور کمرہ امتحان ہے. تو ہم لفظی گفتگو میں بہت دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب, لیکن میں کہتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ پہ وہ دا ڈے آف ججمنٹ کو طاری کر کے دیکھا ہے؟ کسی رات اپنے آپ کو قبر میں اتار کر دیکھا ہے؟ کسی رات کسی ٹائم سوتے وقت, آپ کو پتہ ہے نیند کو کہا جاتا ہے کہ خفیف موت ہے, جب ہم سو جاتے ہیں رات کو, اس کے بعد کبھی آپ نے یہ طاری کیا کہ اگلے دن میری صبح ہی نہ ہو؟ اپنے اوپر وہ لمحہ طاری کر کے جب آپ دیکھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, دیکھیں ہمارا دیکھو حیوانات کا یہ ہے کہ وہ آئے, کھایا پیا, چرے, مر گئے, ختم ہو گیا. لیکن انسان کی میں بات کروں تو انسان کا اصل ٹائم ہی مرنے کے بعد شروع ہونا ہے. یہ تو نہیں کہ انسان کرب میں رہا, حزن میں رہا, تکالیف میں رہا, سوروز میں رہا, اس کے بعد وہ مر گیا تو چیپٹر کلوز. ہمارا چیپٹر ہی سٹارٹ بعد میں ہونا ہے. یہ جو آخری صورتیں سورۃ زلزال سے سورۃ ہمزہ تک کہ اس بات پہ امفیسائز کر رہے ہیں, اس بات کی تلقین کر رہی ہیں کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے, اور یہ برحق ہے. اور پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا. پھر کائنات کے ذرے کی اگزامپل میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کس حد تک ذرے کو ڈیفائن کر کے
اتنا حساب تک لیا جائے گا. کیا ہماری ذات یا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم سر اٹھا کر اپنے اعمال کا جو ہے نا وہ کر سکیں, موازنہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اعمال کا موازنہ کیجئے اور دے دیجئے ہمیں جنت جہنم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی دنیا سے ڈرتے چلے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے کہ بیان کرتے تھے سم ٹائم روتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا کہ جس کو جلا دیا جاتا پھر جس کا حساب کتاب نہ ہوتا. اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ دعا کریں گے کہ وہ کوئی مٹی کا ذرہ ہوتے جن کا کوئی حساب کتاب نہ ہو. جو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے, میں آپ کو پڑھ کے بیان کرتا ہوں. یہاں پہ ہے, قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ انسان خواہش کرے گا جب ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کریں گے تو وہ کہے گا کہ کاش میں کوئی مٹی کا ذرہ ہوتا کہ جس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا. تو ان الانسان لفی خسر, انسان سری خسارے میں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وقت دیا ہے, یہ جو کمرہ امتحان دیا ہے, جس طرح ایک بچے کو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو تیاری کراتے ہیں اس کے ایگزام سے پہلے, اس کو آپ بار بار تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے تیار کر رہے ہیں, آپ کو جو ملا ہوا ہے پیٹرن دیا گیا ہے, جو سلیبس دیا گیا ہے, آپ اس کی تیاری کریں تاکہ آپ اچھے مارکس حاصل کریں اور تاکہ آپ سرخرو ہوں. اگر وہ آپ کی بات سمجھ لیتا ہے تو امتحان کا جو نتیجہ آتا ہے وہ بڑے بھاگتے ہوئے اور گرم جوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے ملتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں آج کامیاب ہو گیا. لیکن وہی بچہ جو غفلت برتتا رہتا ہے, تو اپنی مثال ان الانسان لفی خسر کی مثال اس چھوٹی سی اگزامپل سے لیں, جو پریکٹیکل اگزامپل ہماری دنیا میں ہو رہی ہے, کہ وہ بچہ جو کوتاہیاں کرتا رہتا ہے اپنے ماں باپ کی بات کا, اپنے بہن بھائیوں کی باتوں کا جو اس سے بڑے ہیں, یا اپنے اساتذہ کا جو ان کی باتوں کے خلاف چلتا ہے, تو وہ اس دن شرمندہ سا پھر رہا ہوتا ہے, یا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج نتیجہ آئے ہی نہیں, یا نتیجہ کبھی سامنے ہی نہ آئے. تو انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا انسان بہت ناشکر ہے, انسان خسارے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا ہوا کہ کیونکہ اس کے ساتھ جو وہاں پہ ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ چند لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے معتبر ہوں گے, اس کے علاوہ باقی سب لوگ خسارے میں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان روحوں کو بھی جانتے ہیں, عالم ارواح میں جن روحوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا, کہ انسان اس دنیا کی رنگینی میں اس قدر کھو جائے گا کہ اس کو فکر آخرت بھول جائے گی, اور وہ فکر آخرت بھولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اور جبکہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا, پھر وہ ایک چھوٹی سی توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں, میری طرف لوٹ آئیں, تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو تھا ساری زندگی اپنے صنم کی عبادت کرتے, یا سنم کہتا ہوتا تھا, تو کسی رات اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا. تو کہنے والے کہتے ہیں جب وہ یا سنم یا سمد میں نکلا تو میرے رب نے اوپر سے آواز دی, بول میرے بندے کیا کہتا ہے. اب اس کی پکار یا سنم تھی, تو جس لمحے یا سمد نکلتا ہے, سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کو, ایک ہندو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں. تو بینگ اے مسلم, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ ریپینٹنس, وہ پچھتاوا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کے اندر وہ توبہ کی توفیق ادا کر دیتے ہیں جو ہمیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادا کرے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے ہی یقین کریں معتبر ہے, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں, کریم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو آگے میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو استثناء حاصل ہے, وہ عامل الصالحات, جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب نیک اعمال میں آپ دیکھ لیں کہ نیک اعمال میں دیکھیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حقوق العباد بھی آ جاتا ہے. آپ حقوق اللہ کے بعد, حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان, آخرت, اس کے نبی, پیغمبروں, ان کے اہل کتابوں کو ماننا, ٹھیک ہے, اور نماز کی تلقین, جو نماز کو قائم کرنے کی طرف کہا گیا, وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے انسٹرکشن ان کو فالو کرنا. اور پھر نیک صالح عمل میں حقوق العباد آ جاتا ہے کہ آپ کے اپنے گرد و نواح میں, سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ کے ساتھ, آپ کے گھر والوں کے ساتھ, یا جہاں آپ کام کرتے ہیں, آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. آپ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے جائیں, کوئی بیمار ہے اس کی اب اس کو پوچھنے کے لیے جائیں, اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر وہ بھی ایک فرض ہے کہ نماز جنازہ, یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کچھ فرض ہیں. اگر کوئی گمراہی کی طرف چل رہا ہے تو دیکھیں ایمان کے 3 درجے ہیں. کوئی ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, تو نیک عمل یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکو, اس کو زبان سے روکو. پھر تیسرا ہے کہ جب آپ یہ دیکھو کہ ظالم کا ظلم اس قدر بڑا ہے کہ وہ میرے پہنچ سے باہر ہے, پھر آپ اس کو دل میں ضرور برا جانو, آپ نیک عمل کریں, آپ ظلم کو روکیں, آپ برائی کو روکیں. آپ دیکھیں یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ کے سامنے, ہم مسلمان ملک میں ہیں, ہمارے ادھر ہی سسٹم کے اندر بہت سارے سسٹم بنے ہوئے, بہت سارے فیسز ہیں جو ہمیں یہاں پہ رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بٹھا دی گئی ہیں. لیکن میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو چلانے والے یہ جو نام رکھ دیے گئے نا, یہ جو جوڈیشری ہے, یہ جو عدلیہ ہے, یہ جو آرمی ہے,
جو آپ کا میڈیا ہے، یہ آپ کے سسٹم کو رن نہیں کر رہے. سسٹم ان 4-5 پہلوؤں پہ چلتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ جس کو یقین ہوگا، جس کو کامل یقین ہوگا کہ اس دھرتی کو اور ذرے ذرے کو چلانے والی ذات وہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ جب کامل یقین آ جائے گا تو آپ کی ڈائریکشن بھی سیدھی ہو جائے گی، آپ رائٹ پاتھ کی طرف چلیں گے. وتواصوا بالحق، حق کی بات کہیں گے آپ دریغ نہیں کریں گے کہ جہاں کسی بھائی کی دل آزاری ہو رہی ہوگی، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوگی، آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں گے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں یہاں پر بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں. اب لاسٹ ٹائم بھی میں نے اب نیوز سنتے رہتے ہیں، ایک ذکر آیا تھا ایک لڑکے کا اسلام آباد میں، جس کو ہماری پنجاب پولیس نے جو ہے نا مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے وہاں پہ سگنل کو بریک کیا اور چلا گیا تو اس کو گولیاں. ابھی کل بھی ایک پنجاب پولیس کا واقعہ ہوا. تو دیکھیں ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ہمیں وہ درد ہی مر گیا ہے، وہ کر بھی ختم ہو گیا ہمارے اندر، وہ احساس، وہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ہمیں یکجا ہونے کے لیے یکجا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وتواصوا بالحق، جو پھر حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ پھر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، کسی معصوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کسی کو کسی کا حق نہیں دیا جا رہا تو آپ جا کر یتیم ہیں، مسکین ہیں، اگر آپ ان لوگوں پر غور کریں، ان کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں حق بات کی تلقین سے گریز نہیں کرنا چاہیے. وتواصوا بالصبر. اب دیکھیں آپ نے کوشش کی، آپ ایمان لائے، آپ نے صالح عمل کیے، آپ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آؤٹ کمز نہیں مل رہے ہوتے، آپ کو ریوارڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو کر رہا ہوں لیکن ریوارڈ نہیں مل رہا. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ نے بے شک کہہ دی ہے. دیکھو کسی عام ہستی کا وعدہ نہیں ہے، میرے خود خدا کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اپنی ان پٹ ڈالیے، آپ کے اوپر جو اس کا حق ہے کسی بات کا، کسی کام کا، یا کوئی بھی پریشانی ہے جہاں آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی ایفرٹس ڈالنی ہیں، آپ ڈالیے، آپ اپنی پازیٹیو وائبز وہاں پہ ڈالیے، پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے. پھر وہی بات ہے کہ جس کا یقین کامل ہوگا وہ بندہ کہے گا کہ اس ذات، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو دہر ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو جہاں موجود ہیں، اس کو چلانے والی ایک ذات ہے، مجھے صلہ ادھر سے ہی ملنا ہے، یہاں پر بھی ملے گا، اور پھر مکافات عمل پہ بھی آپ یقین کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سزا جزا یہ ہے کہ نار میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بدی کی ہوگی، شر کیا ہوگا. وَأُمُّ ہاویہ، وہ جہنم وادی ویل میں بھی ڈالیں گے. ہاویہ نار، یہ جہنم سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے پھر خیر کی امید نہیں ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں خیر کی تلقین نہیں کی، شر پھیلایا. تو آپ صبر سے کام لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا جو ہے نا اجر دیں گے. تو پیارے دوستو، اس پوری صورت کو جو ہم مطالعہ کرنے کے بعد مفہوم یہی نکلتا ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ چل پڑیں یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری صورتوں میں یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. پہلے تو مرنے کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، ایمان بالآخرت. جس کو ایمان بالآخرت آئے گا تو اس کو کب کبھی تیاری ہو جائے گی. اس کو وہ جب خوف آئے گا تو وہ خوف ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ڈر کے آگے کہا جاتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے، ایسے نہیں کہا جاتا. یہ جو اگزامپل ہے میں اس کو پریکٹیکلی سمجھتا ہوں کہ انسان ڈر اور خوف میں جو ہے نا انسان ڈیلیور کرتا ہے. ڈر خوف جب انسان پہ طاری ہو جاتا ہے، سم ٹائم آپ کی ذات پہ اس قدر برڈن ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن آ گیا، اب نہیں کریں گے تو مریں گے، اور مرنے سے انسان خوف کھاتا ہے. جس کو مرنے کا یقین ہو جاتا ہے نا تو اس کی زندگی جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو خرافات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ان سے آزاد ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے جو میسیج ہے نا اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. یا ہمارے مالک مولا، یا رب العزت، یا رب الکریم، یہاں پہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، جو ہم نے ڈلیور کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی اس کو معاف فرما دیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کلاس کو، یا اللہ تعالیٰ مزید اس کے سلسلے کو متواتر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یکجا کر دے. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ یکجا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچا، کفر کو نیست و نابود فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا میں ترقی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.